ہے چند سانسیں یا نبی تشریف۔ ان کے پاس دولت نہیں ہے کہ ان کا باپ انہیں نہیں دلا سکتا، کہ ان کا بھائی انہیں نہیں دلا سکتا۔ انہیں معلوم ہے یار ہم پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اگر ہم ساری آرام لیں گے، اگر ہم سب آرام مانگیں گے، ہو سکتا ہے شیطان بہکا دے، ہو سکتا ہے شیطان غالب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اگر ان کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک ہی کمبل اوڑھ کر بیٹھتے رات کے سناٹے میں، کہیں ایسا نہ ہو پھر یہاں کی گرمی سے ہمیں نیند آ جائے اور کتاب کہیں کچی نہ ہو جائے، کہیں امتحان میں ناکامیاب نہ ہو جائے، کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کئی رات ان کی ایسی بھی گزری ہوگی کہ انہوں نے کبھی رات کے وقت میں 3 بجے شام کا کھانا کھایا ہوگا، کبھی 2 بجے شام کا کھانا کھایا ہوگا۔ ان کی کئی دن ایسے بھی گزرے ہوں گے کہ انہوں نے اگر صبح کا ناشتہ کر لیا تو ڈائریکٹ شام کا ہی کھایا ہے۔ کئی دن ان کے ایسے بھی گزرے ہوں گے کہ پورا دن پڑھتے رہے، دن میں ایک نیند بھی نہ نکالی، کہیں جا کر ایک مولوی بنتا ہے تو کہیں جا کر ایک مفتی تیار ہوتا ہے، تو کہیں جا کر ایک قرآن قاری قرآن بنتا ہے، تو کہیں جا کر ایک حافظ قرآن بنتا ہے۔ لیکن ہم نے زبان کھولی ہے تو ان کے خلاف کھولی ہے، ہم نے زبان کھولی ہے تو ان کے خلاف بولی ہے۔ ہماری زبان جب بھی کھلی ہے یا تو ان کی عزت کو پچھوتے چھالتے اٹھی ہے، ہماری زبان جب بھی کھلی ہے یا تو ان کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے اتری ہے، ہماری زبان جب بھی کھلی ہے یا تو ان کے دل کے ٹکڑے کرتے ہوئے نظر آئی ہے۔ او میرے یار، خدا کے بندو، ان مولویوں کو مت ستایا کرو، ان کو پریشان مت کیا کرو، ان کو اپنا غلام مت سمجھا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے غلام نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ اس لیے کہ تمہارے غلام نہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں یار، انہیں اپنا غلام نہ سمجھو۔ چاہے بستی کا مولانا ہو، چاہے مسجد کا امام ہو، ہر ایک کی قدر کرو۔ اور صاف بات ہے یار، جب تم کسی کو عزت دو گے تبھی تمہیں عزت ملے گی۔ جب تم کسی سے پیار سے بولو گے تو دوسرا تم سامنے والا بھی تم سے پیار سے بولے گا۔ عزت دینا سیکھو تب عزت ملے گی۔ لیکن کچھ نااہل ایسے بھی گئے، چند اردو کی کتابیں پڑھ لی۔ اردو پڑھنا کیا آ گیا، ہاتھ میں کتاب لے لے کر گھوم رہے ہیں کہ اب ان سے بڑا مفتی کوئی نہیں، ان سے بڑا قاضی و قضات کوئی نہیں، اب سب سے بڑے عالم یہی ہے۔ اب اردو کی کتاب لے کے لوگوں کو گھیر کر بیٹھ گئے، اس کتاب میں یہ لکھا، اس کتاب میں یہ لکھا، اس کتاب میں، ارے جاہل، کچھ روایات ضعیف بھی ہوتی ہے، کچھ مجھول بھی ہوتی ہے۔ اب پڑھ لیا تو نے، وہی اٹھا کر عوام کو بتا دیا، مولوی نے غلط بتایا، مسجد کے امام نے غلط بتایا، معلوم نہیں پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، شرائط نماز فرائض نماز نہیں معلوم، اور کمیاں نکال رہا ہے اپنے امام۔ یہ نہیں معلوم کہ ماں باپ کا ادب کیسے کیا جائے، یہ نہیں معلوم کہ کھانا کس سلیقے سے کھایا جائے، غسل کیسے کیا جائے، اور کمیاں نکال رہا ہے اپنے مولویوں کی، انگلی اٹھا رہا ہے اپنے اماموں پر۔ بدلو یار اپنے آپ کو، مرنا ہے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ فرمائے گا بندے کیا لے کر آیا، کیا جواب دیں گے آپ خدا، کیا منہ دکھائیں گے خدا کو؟ اور جب محبوب فرمائیں گے میرے امتی دنیا میں کیا کر کے آیا، کیا جواب دیں گے آپ؟ بدلو یار، انہوں نے بڑی محنت و مشقت کی ہے، تب کہیں جا کر انہیں یہ مقام ملا، اور ایسا مقام کتابوں کے اندر لکھا گیا۔ جب یہ لوگ جنت میں ہوں گے نا تو ان کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا، سبحان اللہ، ان کے ماں باپ کے، ان کے والدین کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا۔ یہ عرض کریں گے مولا یہ تاج ہمیں کیوں پہنایا، ہمیں یہ تاج کیوں عطا کیا گیا؟ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے بیٹے نے قرآن کو حفظ کیا، دنیا میں تیرے بیٹے نے مولویت کی پڑھائی کی، تیرے بیٹے نے علم کو اپنے سینے میں بسایا، تیرا بیٹا علم پر گامزن رہا، آج تجھے اس کا یہ پھل دیا جا رہا۔ اور جب بیٹا ہوگا نا اللہ فرمائے گا جا اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یار، ہم نے تو وہی سمجھا گھر کا آدمی، گھر کی مرغی تال بار، او ساجد یہاں آ جا، او دلشاد یہاں آ جا۔ ہمیں تو نام لینے کا بھی طریقہ نہیں معلوم کہ مولویوں کو کیا حضرت کہا جائے گا یا مولوی کہا جائے گا،
हमने तो ये समझा घर का बच्चा है, नाम ले लिया। मेरे भाई अदब करो। जब घर के बंदे ही अदब करेंगे तब बाहर वाले अदब करना शुरू करेंगे। पहले घर से शुरू करो ये सारा मामला। अब हो गए माशाल्लाह मौलाना साहब, मौलाना दिलशाद, जो भी हो, या हजरत साजिद रजा, हजरत दिलशाद रजा, तो इन तमाम नामों से पुकारो। जब इन तमाम नामों से तुम पुकारोगे, इन लोगों का दिल खुश होगा। मौला जो हमने तालीम हासिल की, ये उसका अदब कर रहे हैं। मौला इन्हें हश्र में रुस्वा मत होने देना, इन्हें हश्र में रुस्वा मत होने देना। जब इनके दिल से दुआ निकलेगी ना, खुदा कबूल फरमाएगा, मुस्तफा तुम्हारी मदद फरमाएगा। अमल इसलिए की तकरीर तो हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब की हुई। बस कुछ बंदो नसीहत लेकर आपके सामने हाजिर हूं, ताकि आपको बताऊं और आप लोग अपना जीवन सुधारें, अपनी जिंदगी बेहतर करें। जब एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, माँ कितना फूट फूट कर रोती है। क्या बाप को जरूरत नहीं अपने बच्चे की कमाई की? क्या बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा 300 लाया 500 लाया? हर एक बाप को ये होती है अपने बच्चों से थोड़ी तलब कि बच्चा कुछ कमाए, हमारे बच्चे तरक्की करें, बाप बुलंदी छुए। लेकिन अल्लाह पर वो माँ बाप भी कितने अच्छे माँ बाप हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करने के लिए रवाना कर दिया। माँ तो रोती रही। जिस दिन घर में अच्छा खाना बनाना तो माँ ने ऊपर जैसे निवाले को उठाया था तो बेटे की याद ताज़ा हो जाती है। माँ निवाला वहीं पर रख देती कि अल्लाह पर काश मेरा बेटा होता, मेरा बेटा भी अपनी माँ के साथ खाना खाता। लेकिन अल्लाह पर बेटा तो इल्म दीन हासिल कर रहा है। जब हजरत बायजीद बुस्तामी का बचपना था, आपकी माँ ने हजरत बायजीद बुस्तामी का जैसे हाथ पकड़ा, नन्ही उम्र है हजरत बायजीद बुस्तामी की, माँ ने हाथ पकड़ा है। पकड़ने के बाद मदरसे में ले जाकर खड़ा कर दिया और क़ारी कुरान से कहा, उस्ताद मोहतरम से कहा, उस्ताद सुनो ये मेरा बेटा बायजीद है, ये इल्म दीन हासिल करेगा, इसे क़ारी कुरान बना देना, इसके सीने में कुरान महफूज हो जाए। और उस्ताद साहब एक बात और सुनो, उस वक्त तक मेरे बेटे की छुट्टी मत करना जब तक कि मेरे बेटे के सीने में कुरान महफूज ना हो जाए। अल्लाह पर नन्ही उम्र है हजरत बायजीद बुस्तामी की। माँ ने जैसी आंखों से आंसू टपके के बायजीद के सामने से अपने मुंह को मोड़ लिया, कहीं बेटा माँ की आंख के आंसू ना देख पाए, कि ऐसा ना हो बायजीद का दिल टूट जाए। अल्लाह पर माँ ने उस्ताद के हाथ में अपने बायजीद का हाथ दिया है। अब माँ तो चली आई है, लेकिन बायजीद अपनी माँ को तक रहे हैं। मेरी माँ मेरे बगैर कैसे जिएगी? मेरी माँ तो मुझसे बड़ा प्यार करती है, मेरी माँ तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। अगर मैं अपनी माँ को ना देखूं, मेरी माँ मुझको ना देखे, तो मैं और माँ दोनों बेकरार हो जाते थे, दोनों बेचैन हो जाते थे। अल्लाह अकबर, बायजीद की माँ चली गई। हजरत बायजीद उस्ताद के पास पढ़ रहे थे, कुरान को महफूज कर रहे थे, कुरान का हिफ्ज कर रहे थे, सीने में बसा रहे थे। अल्लाह अकबर, एक दिन वो भी आया कि बायजीद की आंखें बरसी है, बायजीद की आंख में आंसू आए थे। उस्ताद ने कहा था, बेटे बायजीद रोते क्यों हो? तो बायजीद ने कहा था, उस्ताद मोहतरम घर की याद आ रही है, माँ की याद तड़पा रही है। अल्लाह अकबर, मैं घर जाना चाहता हूँ। जैसे बायजीद ने इतना कहा कि उस्ताद ने कहा, बेटे बायजीद कल चले जाना, कल इंशाअल्लाह तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। अल्लाह अकबर, बायजीद पढ़ते रहे। जैसे अगला दिन आया है, बायजीद को छुट्टी नहीं मिली है, यहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए हैं, बायजीद को छुट्टी नहीं मिली। हजरत बायजीद के सीने में यही बात थी, यार मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं, माँ जैसी मुझको देखेगी अपने सीने से लगा लेगी, माँ मुझको देखेगी अपनी आगोश में ले लेगी, अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर खिलाएगी। माँ मेरी कभी पेशानी का बोसा लेगी, कभी मेरे रुखसार को चूमेगी। माँ की नजर जैसी मुझ पर पड़ेगी, माँ मुझे अपने सीने से चिपटा लेगी। अल्लाह अकबर, बायजीद इसी इंतजार में रहे कि उस्ताद मुझे छुट्टी इनायत करते, उस्ताद मुझे छुट्टी अता करते। अल्लाह अकबर, 4 महीने गुजर गए, लेकिन उस्ताद ने बायजीद बुस्तामी को छुट्टी ना दी है, बायजीद को छुट्टी ना मिली है। अल्लाह अकबर, 4 महीने गुजरने के बाद एक दिन फिर बायजीद कुरान खोल कर बैठे हैं, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, आंखों से आंसू टपकते जा रहे हैं, आंखें बरसती जा रही है। अल्लाह अकबर, उस्ताद फिर करीब हुए हैं। उस्ताद ने पूछा था, ओ बेटे बायजीद आज रोना कैसे है? ओ बायजीद आज क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर, जैसे इतना कहा था तो बायजीद ने कहा, उस्ताद मोहतरम सुनो, 4 महीने गुजर चुके हैं, मुझे छुट्टी नहीं दी गई है। आज माँ की बहुत याद तड़पा रही है, आज माँ की बड़ी याद आ रही है।
उस्ताद ऐसा लग रहा है अगर माँ को नहीं देखा तो बायजीद का कलेजा फट जाएगा, अगर माँ का दीदार ना किया बायजीद का कलेजा पास पास हो जाएगा। उस्ताद मुझे छुट्टी इनायत करो, माँ की ममता तड़पा रही है। अल्लाह अकबर, बायजीद रोते जा रहे हैं, उस्ताद के सामने अर्ज कर रहे हैं, उस्ताद मोहतरम मुझे छुट्टी इनायत करो। अल्लाह अकबर, जिस उस्ताद ने इतना सुना है, उस्ताद ने कहा था बेटे बायजीद जा छुट्टी देता हूँ, जा अपनी माँ का चेहरा देख कर आ जाना, अपनी माँ की आगोश में लेट कर आ जाना, अपनी माँ से प्यार करके आ जाना। अल्लाह अकबर, जिस उस्ताद ने छुट्टी दी है, बायजीद ने कुरान को गिराफ में लगाया है, अपने सीने से लगाया है। अब बायजीद उस्ताद का हाथ चूम कर चले गए और चलने के बाद अपनी इसी खुशी में दौड़ रहे हैं, कभी कदम को तेज रखते हैं, कभी आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं, दिल में ख्याल पैदा हो रहा है यार जैसी माँ के करीब पहुंचूंगा, माँ की पहली नजर अपने बेटे बायजीद पर पड़ेगी, मैं अपने बेटे को सीने से लगा लेगी, मैं अपने बेटे को सीने से चिपका लेगी, मैं अपने बेटे की पेशानी को चूमेगी, मैं अपने बेटे के रुखसार का बोसा लेगी, मैं अपने बेटे को अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिलाएगी। अल्लाह अकबर, जैसी बायजीद के दिल में ये ख्याल पैदा होता, अब ये खुशी के आंसू निकलना शुरू हो गए, गम के आंसू बंद हो गए, खुशी के आंसू चालू हो गए। बायजीद तेज तेज कदम रख रहे हैं। बायजीद जैसे ही अपनी दरवाजे की दहलीज पर पहुंचे हैं, जैसी दरवाजे को खटखटाया है, अंदर से आवाज आई है आने वाला कौन है? तो बायजीद ने कहा था माँ दरवाजा खोल, तेरा बेटा बायजीद आया है, तेरा बेटा बायजीद आया है। आप तड़प के बोलो सुभान अल्लाह और वजन के बोलो सुभान अल्लाह। अगले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, तड़प के बोलिए आप भी सुभान अल्लाह। जैसी माँ ने कहा था कौन आया है, तो बायजीद ने कहा था माँ तेरा बेटा बायजीद आया है। जैसी इतनी बात कही है तो माँ ने क्या जवाब दिया सुनो, अपनी दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। माँ ने कहा था बेटे तू मेरा बायजीद हो ही नहीं सकता है, मेरा बायजीद उस वक्त तक घर की तरफ नहीं आ सकता है जब तक कि बायजीद के सीने में कुरान महफूज ना हो जाए। वही बात क्या बात है सर, मेरे घर तू आ ही नहीं सकता है, मेरा बायजीद उसी वक्त आएगा जब उसके सीने में कुरान महफूज हो जाए, जब वो कुरान का हाफिज बन जाएगा तब मेरा बेटा बायजीद आएगा। यार देखो माँ की ममता देखो यार, मोहब्बत देखो, बेटे का दूर रहना गवारा कर रही है और बेटा ना पढ़े ये माँ को गवारा नहीं। लेकिन आज के हम कैसे यार माँ बाप हैं, बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, हुनर दो अच्छी बात है, हुनर सिखाओ अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि पहले मुस्तफा के दीन का पाठ पढ़ा, पहले अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बना। हुनर सिखाओ अच्छी बात है, हुनर होना बहुत जरूरी है जी जी, लेकिन उससे पहले मुस्तफा की सुन्नत पर चलना सिखाता बेशक इस तरीके से तुझे रहना है। और अल्लाह भी तो यही फरमा रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन, सबसे ज्यादा महबूब दीन अगर कोई दीन है ना तो वो दीन इस्लाम है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है, इससे बढ़कर और कोई अल्लाह को प्यारा दीन नहीं, सबसे बढ़कर बेशक सबसे अजीज सबसे प्यारा अल्लाह को दीन इस्लाम। अब वो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें आखिरी महबूब अता किया है, आखिरी पैगंबर दिया, सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम। लेकिन आज कुछ कमियां हमारी भी है, यहाँ कुछ लापरवाही हमारी है। आए दिन अखबारात और मीडिया पर वीडियो वायरल, फला लड़की मुर्तद हो गई, उसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, बाप ने हाथ में खून थमा दिया अपनी बच्चियों को, बच्चियां जा रही हैं ट्यूशन पढ़ने, बाप ने बेटे से तो पूछा बेटे कितना कमा कर लाया है, कभी अपनी बच्ची से नहीं पूछा वो बच्ची तू रास्ते में जब पढ़ने के लिए जाती है तब तुझे कोई परेशान करता है या नहीं? आए दिन अखबारात की सुर्खियों में ये मिलता है, मोटे मोटे अक्षरों में हरफों में ये लिखा होता है कि मुस्कान ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, अनाबिया ने इस्लाम को छोड़ दिया,
باطل مذاہب کو فالو کرنے لگے، اس کو اپنا لیا، اپنے دھرم کو الگ کر دیا، مسلم سے غیر مسلم کر دیا۔ یہ کس کی کمی ہے یار؟ یہ سب سے زیادہ کمی ہماری ہے، ہمارے ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ جس طریقے سے بیٹوں پر سختی کرتے ہیں، بیٹوں کو ہنر سکھاتے ماں باپ ہیں، اگر بیٹا کام کرنا چاہے تو ماں باپ سختی کرتے کہ ہنر سیکھ، بچی کو پڑھاؤ اچھی بات ہے، لیکن بچی پر تھوڑی سختی بھی رکھیں آپ۔ تو یہ کمیاں ہماری ہیں یار۔ آج ہماری یہ بچیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، غیر مسلم کے لڑکوں کے ساتھ، اللہ اور آپ کو سب باقاعدہ معلوم ہے۔ ہمیں یہ زور دینے کی ضرورت ہے یار۔ ہم اپنی بچیوں کو اگر پڑھنے بھیج رہے ہیں تو نقاب کے ساتھ بھیجے، پردہ لازمی ہونا چاہیے۔ اپنی بچیوں کو اگر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو موبائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیوشن بھیج رہے ہیں تو بھائی کے ساتھ جائیں یا باپ لے کر جائے اپنی بچیوں، اور اپنی بچیوں کو جب وہ پڑھ کر آئے تو انہیں قرآن لے کر بٹھائیں کہ وہ بیٹا تمہیں قرآن پڑھنا ہے، وہ بیٹا تمہیں نماز ادا کرنی ہے۔ آئے دن خبر ملتی ہے بچے ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہی ہیں۔ یار جو بچی اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی، جس بچی نے ماں باپ کے پیار کو پیار نہیں سمجھا، جس ماں نے 9 مہینے اس بچی کو اپنے سینے میں رکھا، اپنے پیٹ میں شکم میں رکھا، اپنے خون سے سینچا، تمام درد کو برداشت کیا، پیدا ہونے کے بعد جب وہ بچی دوسرے کے ساتھ فرار ہوگی تو تیرے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ جو بچی اپنی ماں کی نہ ہوئی، اپنے باپ کی نہ ہوئی، وہ تیری کیسے؟ جو بچی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ ایک دن تجھے بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ بدلو یار اپنے آپ، بات یہ لمبی نکل جائے گی، الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس کا بھی ذکر کیا جائے گا مفصل طریقے سے۔ بایزید نے دروازے پر دستک دی، بات یاد ہے نا؟ تو یار مچل کے بولو سبحان اللہ، ایسے بولو گے زاہد بھائی، سمجھ رہے اسٹیج والے ہماری بات کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت بایزید نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، آنے والے کون؟ بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا بایزید آیا۔ جس اتنی بات کہی اندر سے آواز آئی، تو میرا بیٹا بایزید ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا اپنے گھر اسی وقت آئے گا جب اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جیسے ماں نے اتنا کہا کہ بایزید کی اب آنکھیں برسی کہ بایزید نے رونا شروع کیا کہ بایزید کے دل میں تمنا یہ تھی یار ماں مجھے دیکھے گی اپنے سینے سے لگا لے گی، ماں مجھے دیکھے گی اپنے سینے سے چپٹا لے گی، ماں مجھے دیکھے گی میرے پیشانی کا بوسہ لے گی، میرے رخسار کو چومے گی۔ اللہ اکبر، ایسا بالکل نہ ہوا۔ ماں نے کہا تو میرا بایزید ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا تب میرا بایزید میری تحلیز پر آئے گا۔ اللہ اکبر، بایزید نے اتنا سنا ہے، آنکھوں کے آنکھیں برسی ہے۔ بایزید اب چلے گئے، اپنے مدرسے کی طرف رخ کیا ہے، اپنے مدرسے کی طرف بڑھے ہیں۔ اللہ اکبر، بایزید کی آنکھیں برسی ہے۔ ماں نے دیکھا ہے اب آواز نہیں آ رہی ہے، ماں نے دیکھا ہے اب کوئی آواز نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کا مقتا تڑپ اٹھی ہے۔ ماں نے دروازے کو کھولا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ بایزید گلیوں سے گزر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں نے جیسے اتنا دیکھا ماں کی چیخ نکل پڑی اور ماں پکار کر کہتی ہے او بیٹے بایزید کہاں جا رہا ہے؟ آجا ایک بار اپنی ماں کے سینے سے لگ جا۔ او بیٹے بایزید کہاں جا رہا ہے؟ ایک بار اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے لے۔ او بایزید ایسے منہ موڑ کر مت جا، آج اپنی ماں کے سینے سے چپٹ جا۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا تڑپ کر کہتی ہے او بیٹے بایزید آج اپنی ماں کی طرف آ جا، تیری ماں تجھے پیار کرنا چاہتی ہے، تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتی ہے۔ او بایزید ایسے مت جا۔ بایزید آئے اور کہتے ماں تیرا بیٹا بایزید اس وقت تیرے گھر آئے گا جب بایزید کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ شاہ مدار، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت وہی بات سبحان جب وہ اللہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مشن یہی ہوتا ہے، اگر حافظ بننے کے لیے گئے تو سوچتے ہیں پہلے حافظ قرآن بنوں گا، پہلے قاری قرآن بنوں گا، مولوی بنوں گا، عالم بنوں گا، فاضل بنوں گا، مفتی بنوں گا۔ ان کا ایک مشن ہوتا ہے، ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ماں باپ نے کس طریقے سے ہم کو پالا، ماں باپ کو بھی ہماری کمائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ محنت و مشقت کر رہے ہیں اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے سماج کا معاملہ کیا ہے؟ اگر آج ہم اپنے سماج پر نگاہ ڈالیں تو سب سے زیادہ انسان اپنے ماں باپ کو تڑپا رہا ہے، سب سے زیادہ انسان اپنے ماں باپ کو رلا رہا ہے، سب سے زیادہ انسان اپنے ماں باپ کو ٹارچر کر رہا ہے۔ وہ میری قوم کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یار جس باپ نے اپنی محنت کو محنت نہیں سمجھا، تپتی ہوئی دھوپ میں محنت کرتا رہا، پسینے میں شراب بول رہا، راتوں دن اس نے تیرے لیے محنت کی، ایک ایک پائی جمع کر کے اس نے گھر بنایا تھا، اس نے لنٹر بنایا تھا، جیسے ادھر ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، تو چار پیسے کمانے کے لائق کیا ہو گیا، تو نے ماں باپ سے پاکٹ منی بچانا شروع کر دی۔ اگر ماں باپ نے تجھ سے پیسے کا سوال کر لیا تو تو نے جواب دیا ہے اے بابا کب تک تمہارے خرچے پورے کروں، کب تک تمہاری دوائی کا انتظام کروں، یار تو اپنے بچپنوں کو بھول گیا کہ تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تیرے باپ نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا تھا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تیری ماں نے تجھ کو بولنا سکھایا تھا، تجھے کھانا نہیں آتا تھا، تیری ماں نے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر تجھ کو کھانا کھلایا تھا، لیکن آج ہی آج تو جوان کیا ہو گیا ہے، چار پیسے کمانے کیا لگا ہے، ماں باپ کو آنکھیں دلہانے لگا، ماں باپ کو ڈرانے لگا اور ان سے کہنے لگا ہماری پیٹھ میں مت بولا کرو، اب پیٹھ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس نے تیرے لیے تمام مشقتوں کو برداشت کیا ہے، جس نے تیرے لیے تمام پریشانی کو برداشت کیا ہے، جس نے تیرے لیے راتوں دن میں محنت کی ہے، جس نے اپنے لیے ایک لباس کا انتظام نہ کیا، تیرے لیے تک چوروں کا انتظام کیا ہے، جیسی تو جوان کیا ہوا ہے، تیرے ماں باپ پورے کیا ہوئے، ان کا رلانا شروع کر دیا، ان کا تڑپانا شروع کر دیا، پھر سوچتا ہے مصطفیٰ راضی ہوں گے، تیرا خدا راضی ہوگا۔ یاد رکھ، ماں باپ کو ناراض کر کے نہ مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں نہ خدا راضی ہوتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کے قدموں سے چپٹنا تیرا کام ہے اور جنت دینا میرا خدا کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، بس رکھے اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کر یار ماں باپ کی خدمت، چوم ان کے پیر، جنت تلاش رہے ہیں، جنت گھر میں اسی کو نہیں پلٹ کر رہے، جنت تلاش رہے ہیں، جنت مل جائے، جنت گھر کے اندر ہے اسی کی خدمت نہیں۔ لیکن میں 100% کہہ سکتا ہوں، 100% جو مولوی، جو حافظ، جو قاری قرآن، جس نے علم کو اپنے سینے میں بسایا، حدیثوں کو اپنے سینے میں بسایا، جس نے تفسیر کی کتابیں پڑھی گئی، جس نے فقہ کو اپنے سینے میں بسایا، جس نے بلاغت کو اپنے سینے میں بسایا، وہ مولوی، وہ حافظ، وہ قرآن بھوکا رہ سکتا ہے لیکن ماں باپ کو ڈرائے گا نہیں، بھوکا رہنا پسند کرے گا، ماں باپ کو رلائے گا نہیں، اس لیے کہ جانتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کتنی بڑی چیز ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جنت چاہیے تو ماں باپ کا ادب کرنا ضروری ہے، اسے معلوم ہے کہ جنت ماں باپ کی خدمت کرنے سے ملے گی، یہ جانتا ہے کہ اللہ نے ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھا، کوئی پریشانی دور نہ ہوتی ہو، کوئی کام بنتا نہ ہو، کسی امام کے پاس مت جا، تعویذ گنڈے مت کرا، کوئی ایسا تیرا معاملہ پھنس گیا ہو، ہر طرف سے تجھے مایوسی ملتی ہو، تجھے یہ یقین ہو جائے نہیں بنے گا کام، تعویذ گنڈے لینے کی ضرورت نہیں، جا اپنے ماں باپ کے قدم چوم لے، رو کر ایک دفعہ ان سے کہہ دے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اللہ تیرا بگڑا ہوا کام بنا دے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ حق بات ہے یار، ہمیں بس ماں باپ کی قدر نہیں، مولویوں کی قدر ہے، رشتہ داروں کی قدر ہے، سب کی قدر ہے، لیکن ماں باپ کے دل کو اگر تم دکھاؤ گے نا تو یہ مولوی بھی تمہیں نہیں بچا پائیں گے، یہ مسجد کے امام بھی نہیں بچا پائیں گے، یہ تمہیں قاری قرآن بھی نہیں بچا پائیں گے اگر تم نے ماں باپ کے دل کو دکھایا۔ پہلے ان کی خدمت کی، یہ راضی ہے تب مصطفیٰ بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے، اور یہ ناراض ہے تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت میں تجھے رسوا بھی کیا۔
انہیں مضبوطی سے پکڑو یار. تجھے اس دن احساس ہوگا جب تیرے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں. آج تیرے ماں باپ زندہ ہے نا تو آج ماں باپ کی قدر نہیں کرتا. آج ماں باپ حیات ہیں تو ان کی بات پر عمل نہیں کرتا. اس دن احساس ہوگا جس دن تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی, جب تیرا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی تیرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. آج مصیبت آتی تو ماں باپ ہاتھ تھام لیتے, بیٹے بھی براتا کیوں, اگر ابھی تیرا باپ زندہ ہے, ابھی تیری ماں زندہ ہے, جب تک ہم زندہ ہیں تجھے کچھ ہونے نہیں دیں گے. اس دن احساس ہوگا جس دن تیرے لیے دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے. آج ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے نا تو اس کی ہمیں قدر نہیں کرتی. صاحبو بدلو اپنے آپ پہچانو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا, کس مقصد کے لیے پیدا کیا. مصطفیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا نا, محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اللہ کا رسول اس کی شفاعت فرمائے. ماں باپ کو راضی کرو صاحب, ان کی قدر کرو. انہوں نے بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے, انہوں نے اپنے لیے لباس کا انتظام نہیں کیا, تمہارے لیے دفتر چھوڑوں کا انتظام کیا. خود تو اللہ ہوگا پوری رات کھانستے رہتے ہیں, تمہیں کھانسی اٹھے نا تو تمہارے لیے دوائی کا انتظام کرتے ہیں, چاہے رات کے 3 کیوں نہ بجتے ہو, تمہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تمہارے لیے تمام طبیب کا انتظام کرتے ہیں, حکمہ کا انتظام کرتے ہیں. یار ماں باپ کی قدر کرو, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اور جس نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا نا, وہ انسان دنیا میں بھی بلند و والا ہے اور آخرت میں بھی ایسے انسان کی مصطفیٰ جان رحمت شفاعت فرمائے. بے شک سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی ماں نے کہا بیٹے بایزید جا رہا ہے نا, پلٹ کر آجا اپنی ماں کے سینے سے لگ جا سے. تو بایزید نے کہا ماں سینے سے لگوں گا ضرور, لیکن اتنا وعدہ کرتا ہوں تیرا بایزید اس وقت تیرے گھر آئے گا کہ جب بایزید کے سینے میں پورا قرآن مجید محفوظ ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. قدر کرو یار, ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے, انہیں رلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بڑی مبارک بات پیش کرتا ہوں مولانا دلشاد رضا صاحب کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس قابل بنایا, اللہ رب العزت نے انہیں اس مقام پر پہنچایا. یہ علم بڑی چیز ہے یار, علم یہ ایسی چیز ہے. اللہ اکبر, جب میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے, میرے سرکار نے دیکھا کہ کوئی جمعہ کھیل رہا ہے, کوئی شراب نوشی میں ہے, کوئی ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے, کوئی کسی کا دل دکھا رہا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ اکبر, اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, مولا دنیا کے اندر بڑے بڑے چراغیب ہیں, مولا کوئی جوا کھیل رہا ہے, مولا کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے, مولا کوئی ماں باپ کے دل کو دکھا رہا ہے, کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے, مولا کوئی کسی غریب کا دل دکھا رہا ہے. مولا میں کس کس کی گناہ کو ختم کروں, کس کس جراحیم کو, کس دن جرم کو مٹاؤں, مولا میں کتنے جراحیم ہیں, اس جراحیم کو کیسے مٹاؤں. مولا اگر شراب کو ختم کروں گا کوئی جھوٹ میں مر جائے گا, مولا اگر جھوٹ کو ختم کروں گا تو ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے مر جائے گا, مولا اگر ماں باپ کا دل دکھانے والے کو ختم کروں گا, مولا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس دنیا سے بلا توبہ مر جائے. مولا کوئی ایسا نسخہ دے دے, مولا کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ ایک ہی مرتبہ میں سارے جراحیم ختم ہو جائے, ایک ہی مرتبہ میں سارے جرم ختم ہو جائے. اللہ پر جیسی مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا عریضہ پیش کیا تھا, ادھر اللہ نے جبریل امین سے فرمایا او جبریل جاؤ دنیا پر چلے جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دینا اے محبوب تم پریشان مت ہو, اللہ نے اس کا نسخہ رکھا ہے, اللہ نے اس کا وظیفہ رکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین آئے ہیں اور مصطفیٰ کو سلام کیا ہے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے آپ پریشان نہ ہو, آپ غمگین نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو, آپ بے قرار نہ ہو, آپ بے چین نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے او میرے محبوب سے فرما دینا او محبوب دین کی تعلیم کو تم آپ کرتے چلے جاؤ, دین کی تعلیم کو تم آپ کرتے چلے جاؤ, اللہ رب العزت تمام جرائم کا خاتمہ فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. جشن دستار بندی, جشن دستار بندی, سرزمین رتنا, سرزمین رتنا, حضور زندہ شامدار, حضور زندہ شامدار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ محبوب پریشان مت ہو, دین کی تعلیم عام کر دو, دین کی تعلیم عام کرنا تمہارا کام ہے, تمام جراحیم کو مٹانا پروردگار عالم. آئے ہیں نہیں سبحان
سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ مولوی بنے ہیں نا بستی کے اندر جو غلط ہوتے ہوں گے کام، مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ مولانا ساجد اور مولانا دلشاد اپنی بستی سے جتنے غلط کام ہوں گے ان کو دور کریں گے اور اپنی بستی کو پاک و صاف فرمائیں گے. یہ بنے اسی لیے گئے، یہ مولوی بنے اسی لیے گئے جو دنیا کے اندر جو بستی میں جو اپنی بستی کے اندر جو غلط رویے، غلط طریقے، غلط معاملے ہیں اس کو ختم کریں. اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ لوگ ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ حق کے ساتھ میں صرف چند لوگ ہوتے گئے اور غلط کے ساتھ میں لاکھوں کی تعداد ملے گی، لاکھوں کی تعداد میں غلط ہوں گے. تو ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرنا. اگر یہ کوئی آواز اٹھائے شریعت کے دائرے میں، یہ نہیں کہ تم قدم اپنے پیچھے کھینچ لو، حضرت کو ہی آگے کر دو. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بھئی ہماری برائی ہو جائے گی. میرے بھائی دین کا معاملہ ہے یار، کیا برائی ہے، کیا رشتہ داری، دین کی بات ہے یار. مطلب اپنوں سے برائی نہیں کرو گے، سرکار ناراض ہو جائے اس پر راضی ہو گے. یا کو راضی ہونا چاہیے چاہے دنیا والے شریعت کی بات سے ناراض کیوں ہو جائے، انہیں راضی کرو. وہ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے. اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو یاد رکھنا دنیا بھی برباد ہے، آخرت میں بھی تمہیں رسوا کیا جائے گا. جو یہ دونوں بچے ماشاءاللہ جس کام کو بلند کریں، جس کام کی طرف اپنا قدم بڑھائیں، آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کا ساتھ دیں، ان کی آواز پر لبیک کہیں. اس لیے کہ آپ کی بستی میں جو جراحیم ہیں، جو جرم ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے نظر آئیں گے. لیکن ساتھ آپ ان کا دیں، یہ آپ کے لیڈر ہیں. یہ جیسا کہیں شریعت کے دائرے میں آپ اس پر چلنا. شریعت کی بات کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن بہت میٹھی، بہت فائدے مند ہے. ان کی بات مانو گے نا ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگ وہی سمجھدار یار، مولویوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی بڑی باتیں مانتے ہیں. جب یہ تمہیں دین کے راستے پر لائیں، تم ان کے ساتھ اپنا قدم بڑھاؤ گے تو یہ سمجھنا کہ تمہارا ایک ایک قدم جنت کے راستے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ دین کی طرف جب آدمی چلتا ہے نا تو جنت کے راستے پر چل رہا ہے. اور جب جنت کے راستے پر چلو گے نا تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا، اللہ جہنم سے تمہیں بچائے گا. ہم اس کی فکر نہ کریں یار بچوں کے لیے کہ آگے کہ فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، فلاں خاندان میں درار پڑ جائے گی. شریعت کی بات کہہ دیں گے یار. شریعت کی بات ایک تو ہر آدمی کو ہضم بھی نہیں ہوتی، اور انہیں ہضم ہوتی ہے کہ جن کا دل زندہ ہوتا ہے. جن کا دل زندہ ہوتا ہے انہیں کو شریعت کی بات ہضم ہوتی گئی، اور جن کا دل مردہ ہو جاتا ہے نا پھر انہیں شریعت کی بات ہضم نہیں بلکہ وہ تو تنازع کرنے لگتے ہیں، وہ تو لڑائی جھگڑے پر اترنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ ان کا ساتھ دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط واقع ہو گئے اللہ اس کو معاف عطا فرمائے. سب لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.